اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بعض مقدمہ اور اس کے اقسام میں بحث چل رہی ہے۔ عرض کیا کل کی مقدمہ چند جہت سے تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی جو دو قسمیں بیان کیا مقدمے کی، مقدمہ داخلیہ اور مقدمہ خارجیہ۔ مقدمہ کو نفس مقدمہ کو لحاظ کر کے ان دو قسموں کی طرف تقسیم کیا ہے۔ تعریف کیا مقدمہ داخلیہ کیا ہے اور مقدمہ خارجیہ کیا ہے۔ عالم اصولیین بعض قائل ہے کہ یہ مقدمہ داخلیہ اقسام مقدمے میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ شیخ اعظم انصاری صاحب اخن خراسانی صاحب کفایہ یہ تمام بزرگان کہتے ہیں کہ یہ داخلیہ جو ہے وہ مقدمے کے اقسام میں داخل نہیں ہے، چونکہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہی لازم آ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلان چیز مقدمہ ہے، فلان چیز ذیل مقدمہ ہے، تو باید مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان اثنیت ہونا چاہیے، یعنی دو چیزیں ہونا چاہیے۔ فرض یہ ہے کہ یہاں پر مقدمہ داخلیہ جو مثال دیا کہ حمد نسبت بے صلاۃ مقدمہ ہے، یہ حمد عین واجب ہے، عین صلاۃ ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مقدمہ بھی واجب ہے اور ذیل مقدمہ بھی واجب ہے، نہیں، ایک واجب ہے، دو وجوب نہیں ہے۔ تو اس پر اشکالات ہے کہ اب وہ اشکالات یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے، چونکہ یہاں پر صاحب کتاب متعرض نہیں ہوا ہے ان چیزوں کی طرف۔ حق بھی یہ ہے کہ ہم اگر دقت کرے تو مقدمہ داخلیہ مقدمہ حساب نہیں کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے جو مقدمہ اور ذیل مقدمہ باید دو چیزیں ہونے چاہیے اس اعتبار سے۔ بہرحال اس کی جو قائل ہو گئے انہوں نے توجیحات کیا ہے، ایک تصور کو بیان کیا ہے کہ ہم یہاں پر مقدمہ داخلیہ کو اس جہت سے اگر دیکھیں تو وہاں پر تصور ہے، ان کا اپنے ادلہ ہے اور ان کے اپنی وضاحتیں ہیں، اب ان کو ذکر کرنے کی یہاں پر مورد نہیں ہے۔ اب یہ جو دوسری تقسیم ہے، یہ مقدمہ کو حاکم کے اعتبار سے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ واجب ہے، اس وجوب کا جو حکم لگا رہا ہے اس کا حاکم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مقدمہ کا گاہی حاکم عقل ہے، عقل حکم کرتی ہے اس مقدمے کے وجوب پر، اس کو کہیں گے مقدمہ عقلیہ۔ مقدمہ عقلیہ یعنی مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان جو ملازمہ ہے ملازمہ عقلی ہو، حاکم عقل ہو۔ اما اگر مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان جو مقدمے کے وجوب پر جو حکم ہے، اگر وہ حاکم شارع ہو، حکم شرع ہو، تو اس کو مقدمہ شرعیہ سے تابع کرتے ہیں، اس کو مقدمہ شرعیہ کہتے ہیں۔ اب اسی مقدمہ شرعیہ کے اندر جیسے مثال دیا ہے کہ صلاۃ کا توقف طہارت پر، یہ صلاۃ ذیل مقدمہ ہے اور طہارت اس کا مقدمہ ہے۔ اب یہ ذیل مقدمہ کا موقوف ہونا مقدمے پر، یہ مقدمہ کا وجوب پر جو حاکم ہے وہ شرع ہے، علاوہ سے حکم عقل شرع ہے، اور یہی محل نزاع ہے، محل بحث ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض کیا جائے گا۔ اور مقدمہ کا یہ مقدمہ عادیہ ہے، عادیہ ہے یعنی ذیل مقدمہ کی نسبت یہ مقدمہ عادتاً یعنی خارجن ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ذیل مقدمہ جو ہے وہ
اسی مقدمہ پر موقوف ہے. جیسے مثال دیا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے اگر مولا حکم کرے کہ تمہیں چھت پہ چڑھنا ہے، اب یہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. یہ چھت پہ چڑھنا متوقف ہے سیڑھی کے اوپر. نصب سیڑھی کا لگانا یہ مقدمہ ہے. کس کے لیے؟ اسی ذیل مقدمہ کے لیے. یہ ذیل مقدمہ کا یہ مقدمہ عادیہ ہے. یہاں عرف حاکم ہے، خارجاً عرف حاکم ہے کہ عرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہاں مقدمہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس لیے کہ ذیل مقدمہ واجب ہے. پس یہ جو دوسری تقسیم ہے، تقسیم بلحاظ حاکم کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے. اس کو ہم تطبیق کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ قسم تیسری جہت سے جو مقدمہ تقسیم کر رہے ہیں اس کو بیان کریں گے. الثانی تقسیمها کے طور پلٹا ہے مقدمہ. قسم دوم، تقسیم دوم جو ہے اس مقدمہ کا تقسیم کرنا الی عقلیت و شرعیت و عادیہ، عقلی کی اور شرعی اور عادی کی طرف. المقدمۃ العقلیہ کیا ہے؟ ما یکون توقف ذی المقدمہ علیہ عقلا، ذیل مقدمہ کا موقوف ہونا مقدمے پر عقلاً موقوف ہو، توقف ہو وہاں پر، یعنی عقل اس پر حکم کر رہی ہے. جیسے کا توقف الحج علی قطع المسافت، حج کا امر کرنا. شارع نے کہا جو مستطیع ہوگا، استطاعت جس کو حاصل ہو جائے گی. اب استطاعت مالی، استطاعت جسمی، استطاعت راہی، جو 3 قسم کی استطاعت ہے، اگر یہ شخص کے اندر آ جائے تو وجوب حج کا وجوب اس کو پر آ جائے گا، تو حج ہو جائے گا واجب. حکم اور واجب میں فرق یہ ہے کہ حکم غیر حکم وجوب ہے، حرمت ہے، یہ حکم ہے. اور یہ حکم جس کو پر آ جائے، جس مامورن پر آ جائے، متعلق ہے حکم کو کہتے ہیں واجب یا حرام. تو اب یہ حج واجب ہو گیا، یہ ذیل مقدمہ ہے. اعمال حج کا بجا لانا، شارع نے کہا ہے کہ تم اس مامورن کو ایک مکان خاص میں بجا لانا ہے. وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں جا کر بجا لانا ہے. اب اس ذیل مقدمہ کا اتیان وہ شخص جو خانہ کعبہ سے دور ہے اس کے لیے متوقف ہے کہ باید قطع سفر کرے، سفر کو طے کرے اور اس مقام تک پہنچ جائے، محرم ہو جائے، اعمال حج کو بجا لائے. تو بس یہاں پر حج فعل واجب مأمور بہ، ذیل مقدمہ امر شارع، امر مولوی آیا ہے اس کے اوپر. اس کا اتیان کرنا موقوف ہے کس پر؟ قطع مسافت پر. یہاں پر حاکم، یہاں کیا ہے؟ حاکم شرع ہے. شرع کیسے حاکم ہے؟ یہ ایک ظریف جو ہے نقطہ ہے، اس کی طرف میں اشارہ کروں، زیادہ اس کی وضاحت نہ کروں چونکہ دقت ایک علمی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ ایک بات ہے جو بین العالم ہے، اختلاف بھی ہے کہ یہاں ذیل مقدمہ اور خود مقدمہ کے درمیان، یہاں مقدمہ کے وجوب آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ کہ اسی مسئلے میں مقدمہ کا وجوب خود امر شارع مقدمے کے اوپر بھی آیا ہے. جس طرح سے ذیل مقدمہ پر امر آیا ہے، مقدمے پر بھی امر آیا ہے. جب امر آیا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا شرعی اعتبار سے. المقدمۃ العادیہ، مقدمہ عادیہ. المقدمہ شرعیہ کیا؟ ما یکون توقف ذی المقدمہ علیہ شرعان کا توقف الصلاۃ علی الطہارہ. مولانا نے سب سے پہلے وجوب کو جال کیا کس کے لیے؟ افعال مخصوصہ کے لیے. یہ افعال مخصوصہ ہو گئے واجب. اور لا صلاۃ الا بالطہورین کے ذریعے سے کہا کہ یہ ذی المقدمہ جو مامور بہ ہے، صلاۃ ہے، افعال مخصوصہ ہے، اس کا اتیان، اس کا مطلوبیت اشارہ کیا ہے؟ باطہارت انجام ہونا چاہیے. تو طہارت کا حاصل کرنا یہ ذیل مقدمہ کے تک پہنچنے کے لیے سبب ہے. بس یہ مقدمہ کیا ہے؟ واجب ہے.
اس وجوب مقدمہ پر جو حاکم ہے وہ کیا ہے؟ شرع ہے. المقدمۃ العادیہ ما یکون توقف ذی المقدمہ علیہ عادتان، یعنی عادتان یعنی خارجتان، کہ گائے اوقات ہم دیکھتے ہیں خارج میں تو ذی المقدمہ جو امر شارع مولوی شارع آیا ہے در مقابل ارشادی. میں عرض کر رہا ہوں مولوی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شارع کا امر مولوی آیا ہے، یعنی حکم کو جال کیا ہے، انشاء حکم کر رہا ہے امر کے ذریعے سے کہ اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے، یا چھت پہ جاؤ مولانا حکم یہ ذی المقدمہ واجب ہے. چھت پہ جانے کے لیے کیا ہے؟ سیڑھی مقدمہ ہے. اس سیڑھی کا مقدمہ ہونا عادتاً ضروری ہے، عادتاً خارجتاً، اور اس کو ضروری سمجھتا ہے. کا توقف الصعود الی السطح، بلندی پر جانے کے لیے علی نصب السلام، یعنی یہ سیڑھی کا نصب کرنا واجب. یہ دوسری تقسیم تھی. اما تقسیم السیوم الثالث تقسیم علی مقدمۃ الوجود والصحت والوجوب والعلم. تیسری جہت جو تقسیم ہے وہ یہ کہ مقدمہ کو تقسیم کرتے ہیں مقدمہ وجود، مقدمہ صحت، مقدمہ وجوب اور علم. یہ چند اقسام ہیں. اب ان کی ہر ایک کی انشاءاللہ ہم تشریح مکمل طریقے سے واضح طریقے سے آپ خدمت میں عرض کریں گے. اب یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جو ہم نے مقدمہ کو اقسام میں تقسیم کیا اور چند قسم ان کے لیے بیان کیا، تو یہ ان قسم اقسام کا جو منشا ہے، منشا کیا ہے؟ مقدمہ کو چند جہت سے ہم نے دیکھا ہے. الملاک فی ھذا التقسیم غیر الملاک فی التقسیمین الماضیین. کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے قسم ثالث، پہلے والے دو قسموں کی نسبت ان کے لیے معیار ملاک الگ ہے. وہ کیا کیا ملاک ہے؟ ابھی وہ جہت ہے، وجہ تقسیم کو بیان کر رہے ہیں. فإن الملاک فی التقسیم الاول، پہلے تقسیم میں کہ ہم نے مقدمہ کو سب سے پہلے تقسیم کیا داخلیہ اور خارجہ کی طرف، وہاں کس معیار کے مطابق مقدمہ کو تقسیم کیا تھا؟ جہت وجہ تقسیم کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا تقسیم المقدمہ بلحاظ نفسها. اگر ہم مقدمہ کو ذات مقدمہ کو لحاظ کر کے دیکھیں گے تو یہ ذات مقدمہ اس دو قسم سے خالی نہیں ہے. یا مقدمہ داخلیہ ہے یا مقدمہ خارجیہ ہے، اس توضیح کے مطابق جو گزشتہ درس میں مفصل عرض کیا. وفی الثانی، دوسری جو تقسیم تین اقسام کی طرف تقسیم کیا تھا کہ مقدمہ یا عقلی ہے یا شرعی ہے یا عادی ہے، اس کو کس جہت سے تقسیم کیا ہے؟ تقسیمها یعنی تقسیم المقدمہ بلحاظ حاکمها. بھائی وجوب کے لیے ایک حاکم چاہیے، ایک جائل چاہیے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے، فلان مقدمہ واجب ہے، اس وجوب پر حکم کس نے لگایا؟ کہتا ہے گاہی حاکم عقل ہے. عقل کب حکم کرتی ہے؟ جب ملازمہ عقلی ان کے درمیان ہو تو عقل وہاں پر حاکم ہوتی ہے. گاہی حاکم شرع ہے جب ملازمہ شرعی ہو وہاں پر. گاہی ملازمہ عادی ہے، خارجی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ حاکم عادت ہے، عرف ہے. اس لحاظ سے تقسیم کیا ہے. بس وہ ہوا اما بالعقل، یا حاکم عقل ہے، او الشرع او العادہ. وفی التقسیم الثالث تقسیمها باعتبار ذیہا والیک البیان، کہ تیسری جہت میں جو تقسیم کیا ہے وہ ذیل مقدمہ کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. اب مقدمہ کے اعتبار سے ہم لحاظ نہیں کرتے ہیں، خود ذیل مقدمہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ذیل مقدمہ کی حیثیت کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے، اس اعتبار سے دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.